اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی ہماری یہ نشست دوسری نشست ہے جس میں ہم شہادت توحید پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ لفظ الہ کے اشتقاق میں دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آلیہ سے ماخوذ ہے۔ اس کا معنی تحیر و درماندگی ہے۔ رب ذوالجلال کے لیے اس لفظ کا اسم اقرار پا جانا اس کی عظمت اور علو مرتبت کی صحیح نشاندہی ہے، کیونکہ انسان ذات باری تعالیٰ کے بارے میں جو کچھ زیادہ سے زیادہ جان سکتا ہے وہ عقل کے تحیر اور فہم و ادراک کی درماندگی کے سوا کچھ نہیں۔ وہ جس قدر بھی اس ذات مطلق کی ہستی میں غور کرے گا، اس کی حیرت و استعجاب میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ اس پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ معرفت الہی کی ابتدا بھی عجز و حیرت تھی اور انتہا بھی عجز و حیرت ہے۔ حواس انسانی ذات حق کا ادراک نہیں کر سکتے، عقل انسانی اس کے فہم سے قاصر ہے، کشف و وجدان اس کی کامل معرفت سے عاجز ہیں۔ انسان جب اپنی تمام ظاہری و باطنی صلاحیتوں اور نفسی استعدادوں کو بروئے کار لا کر بھی اس حسن مطلق کے جلووں کا صحیح نظارہ نہیں کر سکتا اور اس حقیقت ابدی کو اپنے دامن عقل و فہم میں سمو نہیں سکتا، تو اس کی زبان بے ساختہ پکار اٹھتی ہے، اے حسن ازل، ہم تجھے اس طرح نہیں جان سکے جیسے جاننے کا حق تھا، اس لیے کہ وہ کل ہے اور باقی سب جز، وہ خود محیط ہے اور باقی سب محاط، وہ غیر محدود اور باقی سب محدود، اس کی حقیقت سب جاننے والوں کی سرحد ادراک سے ماورا ہے اور اس کی ہستی سب دیکھنے والوں کی منتہائے نظر سے بلند و بالا ہے۔ قرآن حکیم میں بھی جا بجا آیت اللہ یعنی اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر اور تعقل و تدبر کی تعلیم دی گئی ہے۔ چند آیت ہم یہاں پیش کریں گے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 103 میں ارشاد ہے، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ بڑا باریک بن بڑا باخبر ہے۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرو اور ذات باری تعالیٰ میں غور و فکر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرو اور ذات باری تعالیٰ میں غور و فکر نہ کرو۔ سورۃ یونس آیت نمبر 5 اور 6 میں ارشاد ہے، اللہ نے یہ سب کچھ نہیں پیدا فرمایا مگر درست تدبیر کے ساتھ، وہ ان کائناتی حقیقتوں کے ذریعے اپنی خالقیت، وحدانیت اور قدرت کی نشانیاں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے واضح فرماتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ بے شک رات اور دن کے بدلتے رہنے میں اور ان جملہ چیزوں میں جو اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا فرمائی ہیں، اسی طرح ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ سورۃ السجدہ میں ارشاد فرمایا، سورۃ حامیم السجدہ میں ارشاد فرمایا، ہم انہیں جلد ہی کائنات میں اور ان کے نفوس میں اپنی نشانیاں دکھا دیں گے۔ ایک اور مقام پر سورۃ الروم میں ارشاد فرمایا، کیا وہ اپنے نفوس میں تفکر نہیں کرتے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 219 میں ارشاد ہے، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 191 میں ارشاد ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو سراپا نیاز بن کر کھڑے اور سراپا ادب بن کر بیٹھے اور ہجر میں تڑپتے ہوئے اپنی
کروٹوں پر بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں کار فرما اس کی عظمت اور حسن کے جلووں میں فکر کرتے رہتے ہیں، پھر اس کی معرفت سے لذت آشنا ہو کر پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے حکمت اور بے تدبر نہیں بنایا، تو سب کوتاہیوں اور مجبوریوں سے پاک ہے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ان آیات میں امر پر دلالت کرتی ہے، ان آیات اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ عالم کون و مقام میں کار فرما قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر سے ہستی باری تعالیٰ کا پتہ چلتا ہے اور اس کی معرفت کی راہ نصیب ہوتی ہے۔ جو انسان انفس و آفاق کی آیات و علامات کے فکر میں منہمک ہوتا چلا جاتا ہے، اس پر ذات حق کی عظمتیں اور سطوتیں مزید آشکار ہوتی چلی جاتی ہیں، اور وہ تحیر و استجاب کے سمندر میں غرق ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر عالم حیرت میں گم ہو جاتا ہے۔ صوفیہ کے نزدیک معرفت کی منزلوں میں اس مقام حیرت کو نہایت بلند درجہ حاصل ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ عرفاء طویل مدت تک آیات الہیہ میں غور و فکر کرتے ہوئے مقام حیرت میں اس طرح گم کھڑے رہے کہ اس محویت میں نہ انہیں اپنی خبر رہی نہ دنیا کی، حتیٰ کہ یہی حیرت منتہائے معرفت قرار پا گئی، لیکن اس درجے تک بھی عقل کو نہیں، عشق و محبت ہی کو رسائی حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے علامہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ منزل نہیں ہے۔ دنیا کے تمام عرفاء حکماء اس امر پر متفق ہیں کہ آگاہی کی انتہا بے خبری ہے، اور علم کا آخری نقطہ کمال لا علمی ہے۔ جب چشم علم و معرفت پر تمام حجابات اٹھ جانے سے حقیقت ابدی منکشف ہو جاتی ہے، اور عارف ذات حق کی معرفت کے لیے قدم آگے بڑھاتا ہے، تو اسے اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ اسے کچھ بھی معلوم نہیں، اور اس لا علمی کا علم ہی اس کے لیے سب سے بڑا علم قرار پاتا ہے۔ یہاں پہنچ کر وہ بے ساختہ پکار اٹھتا ہے۔ الوہیت میں یہی انسانی علم کی انتہا ہے کہ انسان کو اس کے ہونے اور اپنے نہ ہونے کی خبر ہو جائے۔ غالب نکتہ دان نے اس مقام میں معرفت کو کیا خوب بیان کیا ہے۔ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ اکبر نے اسی حیرت و درماندگی اور تحیر و بے خبری کو منتہائے علم تصور کرتے ہوئے کیا خوب کہا تھا، ہر ایک بات پہ کہتا تھا من نمی دانم۔ یہ بات سچ ہے کہ اکبر بہت ہی عالم تھا، اس لیے ذات بلند و برتر نے اپنا نام اللہ منتخب فرمایا تاکہ انسان پر یہ حقیقت وہ اشغاف ہو جائے کہ وہ اس ہستی مطلق کی عظمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اسی کو امام رازی یوں بیان کرتے ہیں، پس اس مقام پر حصول ادراک میں عجز و ناکامی کا نام ہی ادراک ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔